بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صدائے پاکستان ٹی وی۔ ناظرین، بھارت جو ہمارا ازلی دشمن ہے، شروع دن سے ہی جس کی ہر ممکنہ کوشش تھی کہ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے۔ 1971 میں پاکستان کو توڑنے اور 1974 میں ایٹمی تجربہ کے بعد اس کے متکبرانہ جلال میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ پاکستان کو وہ ایک ترن والا سمجھنے لگا تھا جسے کسی بھی وقت ہڑپ کیا جا سکتا تھا، لیکن دوسری طرف پاکستان نے زخم پہ زخم کھانے کے بعد یہ شعوری فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے وجود کی سالمیت کے لیے ہندوستان کے سامنے خم ٹھوک کے کھڑے ہوں گے۔ پاکستان نے شر کی ساری قوتوں کی مخالفت کے باوجود کوہوٹا میں ایٹمی پروگرام کا آغاز کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہالینڈ سے اپنی پرآسائش زندگی چھوڑ کر کے پاکستان آ گئے۔ ایٹمی پروگرام کے آغاز میں ان کے کام میں روڑے اٹکائے گئے۔ منیر احمد خان جو کہ کوہوٹا کا انچارج تھا، اس نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو طرح طرح سے زج کرنے کی کوشش کی۔ بقول محسن پاکستان ایک سوئی بھی ہمیں منیر احمد خان کی اجازت سے لینی پڑتی تھی، مگر جلد ہی بھٹو صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے ایٹمی پروگرام کو مکمل طور پہ خود مختار ادارہ بنا کر ڈاکٹر خان کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر اور ان کی ٹیم پوری دل جمی اور لگن سے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ امریکہ، اسرائیل اور بھارت سبھی چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو کوہوٹا پلانٹ سے ہٹا دیا جائے۔ اسرائیلی اخبار نے ڈاکٹر عبدالقدیر کی وفات کے بعد لکھا کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے سربراہ شہاتائی شاوت نے بتایا کہ ہم نے بارہا کوشش کی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اغوا کیا جائے یا قتل کر دیا جائے، لیکن ہماری ہر کوشش بری طرح ناکام ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھارت، اسرائیل کوہوٹا پہ حملے کی بارہا کوشش کرتے رہے، مگر ہر دفعہ ہمارے گمنام ہیروز اور سیکیورٹی اداروں نے پیشگی طور پہ بھارت اور اسرائیل کو ایسے کسی بھی اقدام سے خبردار کیا۔ اگر وہ کوہوٹا پہ حملے کی جسارت کریں گے تو ہم ان کے تل ابیب اور دلی کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ کوہوٹا پلانٹ کی حفاظت ہمارے سیکیورٹی اداروں یعنی پاک فوج کے پاس تھی، جو انہوں نے چاقو چبند ہو کر اس کی حفاظت کی، دشمن کی ہر چال کو ناکام بنا دیا۔ ایٹم بم بنانے کی ذمہ داری ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے پاس تھی، جو اپنے فن میں یکتا تھے۔ 15 سال تک ہالینڈ اور یورپ کے ملکوں میں یورینیم افسودگی پہ ریسرچ کرتے رہے۔ ان کی مہارت، اپنے کام سے جذباتی وابستگی، جنون، حوصلہ اور مسلسل محنت نے 10 سال کے قلیل عرصے میں ایک ایسا عظیم شاہکار تخلیق کیا جس کا کوئی غریب اور مفلوق الحال ملک تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ملک جو سوئی کا نکا نہیں بنا سکتا تھا، غربت، پسماندگی، معاشی اور سماجی گھٹن جس کے بڑے روگ تھے، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ تیسری دنیا کا غریب ملک دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار بنا لے گا۔ مغربی دنیا، اسرائیل، بھارت کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان اتنی تیزی سے اور شاندار مہارت سے میڈ ان پاکستان ایٹم بم بنا لے گا۔ وہ قوتیں جو ہمیں اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتی تھی، ان کے لیے یہ ایک ناقابل برداشت دھچکا تھا۔ دنیا کی چودراہٹ کے ٹھیکیدار چاہتے تھے کہ ہمیں ڈرا دھمکا کر کوہوٹا پلانٹ کو ختم کرا دیا جائے، لیکن جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم نے ایٹم بم بنا لیا تو امریکہ اور یورپ کے ارادے یہ تھے کہ ہمیں معاہدوں میں پھنسا کر یا لالچ دلا کر یا شب خون مار کر کے کوہوٹا کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ عجوبہ قدرت کا دنیا نے دیکھا۔ ہم نے ایٹم بم بنا بھی لیا اور اس کی حفاظت کے فول پروف انتظامات کر کے دنیا کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اسلامی دنیا میں جس کسی نے ایٹمی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کی، امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ وہاں کے سربراہوں کو، سائنسدانوں کو چن چن کر قتل کر دیا گیا، مگر دشمن کو شاید یہ احساس نہیں ہوگا کہ پاکستان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنی ہوئی لافانی نظریے پہ قائم ریاست ہے،
جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ ہمارے محسن نے خدائے ذوالجلال کے فضل و کرم سے ہمیں دشمن کی دسترس سے محفوظ کر دیا۔ دشمن جانتا ہے کہ پاکستان لوہے کا چنا بن چکا ہے جسے نگلا نہیں جا سکتا۔ اب دشمن پراکسی وار لڑتا ہے، میڈیا کی جنگ لڑتا ہے، 5th جنریشن وار کا ہتھیار استعمال کرتا ہے، چھپ کے وار کرتا ہے، سامنے آ کر مقابلہ کرنے کی اس میں سکت نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے ہمارا دفاع مضبوط سے مضبوط کر دیا۔ دشمن اب حسرت اور خوف و ہراس کی تصویر بن چکا ہے۔ ہم نے باہر کے دشمن کو مقابلے اور ٹیکنالوجی کی دوڑ میں شکست دے دی ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے اندر کا دشمن ابھی تک موجود ہے۔ وہ ہمارے یہاں کی اشرافیہ اور نااہل حکمران ہے جو اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے ہمارے اہل، ذمہ دار، وفاشوار اور عظیم سپوتوں کو ان کی ساری خدمات اور قربانیوں کے باوجود بھی منظر سے ہٹا دیتے ہیں۔ محسن پاکستان بھی عامر مشرف پرویز کی انا اور ضد کی بھینٹ چڑھا دیے گئے، انہیں ناکردہ گناہوں کی سزا دی گئی، کئی سال تک انہیں گھر میں محصور کر دیا گیا، حالانکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس پاکستان کی تعمیر و ترقی کے بہت منصوبے تھے جنہیں وہ پایۂ تکمیل تک پہنچانا چاہتے تھے۔ افسوس انہیں ایک طویل عرصہ اپنے ہی گھر میں قیدی بنا دیا گیا۔ وہ جس کے شایان شان تخت و طاؤس تھے، ہم نے اسے ناکردہ گناہوں کا قیدی بنا دیا۔ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، ہم نے اپنے محسن کی وہ قدر نہ کی جس قدر و منزلت کے وہ حقدار تھے۔ ہم وہ کچھ بھی نہ کر سکے، ہم نے انہیں حبس بے جا میں رکھا، تنہائی کی اذیت دی۔ مشرف اور شوکت عزیز دونوں اس ملک کو تباہی سے دوچار کر کے یورپ اور دبئی کے عشرت قدوں میں آباد ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف یہ درویش صفت مرد مجاہد محسن پاکستان کی حالت یہ تھی کہ اپنے گھر کا کچن چلانے کے لیے اخبارات میں کالم لکھتے رہے، حالانکہ جس احساس پروگرام کے وہ بانی تھے وہ وہاں سے خربوں کی ریاست کھڑی کر سکتے تھے۔ جو بددیانتی کا چلن ہمارے ملک عزیز میں موجود ہے، خربوں ہڑپ کر کے ہمارے سیاستدان اور حکمران مظلوم ٹھہرتے ہیں، مگر ہمارے مظلوم ہیرو ہمارے محسن وہ اکثر اپنا ہی ایک شعر بڑے ہی دکھی دل کے ساتھ اپنے قریبی دوستوں کو سنایا کرتے تھے۔ گزر ہی گئی تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ایک عظیم سائنسدان ہی نہیں تھے، بلکہ وہ پکے سچے اور راسخ العقیدہ مسلمان بھی تھے۔ وہ اردو کے باکمال نثر نگار، کالم نگار اور شاعر بھی تھے۔ نامعلوم پابندیوں کے باوجود بھی وہ سماجی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ کئی فلاح و بہبود کے ادارے ان کی کوشش اور تگ و دو سے چل رہے تھے۔ ان سے ملنے والا ہر شخص یہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ انتہائی ملنسار، خوش مزاج اور تکبر و ریا سے پاک شخصیت تھے۔ پاکستان اور امت مسلمہ کی محبت ان میں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ یہ عظیم شخصیت اپنا شاندار کردار ادا کر کے اپنے اللہ کے حضور پیش ہو چکی ہے۔ وہ یقیناً اس پاکیزہ روح کو اپنی رحمتوں اور قربتوں سے نوازے گا۔ وفاقی دارالحکومت جہاں وہ آسودہ خاک ہو چکے ہیں، شاید ان کی روشن و رخشاں قبر سے یہ آواز آ رہی ہوگی، مٹی کی محبت میں ہم اشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو کہ واجب بھی نہ تھے۔ السلام علیکم۔